حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کے بہادر صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ہر سانس کو دین کی خدمت میں وقف کر دیا۔ وہ پہلے مسلمان جوانوں میں شامل تھے اور ہر غزوہ میں شجاعت اور قربانی کی مثال قائم کی۔ ایران اور عراق کی فتوحات میں ان کی قیادت نے مسلمانوں کو تاریخی کامیابیاں دلائیں۔ عراق کے گورنر بن کر انہوں نے عدل و انصاف اور عوام کی فلاح کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ علم و حدیث میں بھی وہ نمایاں تھے اور امت کے لیے علم و کردار کا روشن نمونہ بنے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، بہادری اور عدل سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو زہرہ سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھالی قبیلے میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت سعد کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مالک بن وہیب جو ابی وقاص کے نام سے مشہور تھے اور والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا۔ بچپن ہی سے حضرت سعد میں سنجیدگی، غیرت، سچائی اور خودداری نمایاں تھی۔ آپ تیر اندازی میں خاص مہارت رکھتے تھے اور عرب میں ایک ماہر نشانہ باز کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حضرت سعد ان خوش نصیب افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ اسلام قبول کرنے والے 7ویں شخص تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو آپ نے بلا تردد حق کو پہچان لیا اور فوراً ایمان لے آئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو شدید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خصوصاً آپ کی والدہ نے سخت مخالفت کی اور قسم کھائی کہ نہ کھائیں گی نہ پئیں گی یہاں تک کہ سعد اسلام چھوڑ دیں، مگر حضرت سعد نے ادب و احترام کے ساتھ صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر ماں کے 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں دین اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے اسی واقعے کے بارے میں قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ دین پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد حضرت سعد مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ آپ نے تقریباً تمام بڑے غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد نے بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے مقابل ڈٹ کر کھڑے رہے۔ یہی وہ موقع تھا جہاں انہوں نے اسلام کی خاطر تلوار اٹھائی اور ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایمان والے ہیں بلکہ عمل کے میدان میں بھی سب سے آگے ہیں۔ غزوہ احد میں جب حالات نازک ہو گئے تو حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور تیر اندازی کے ذریعے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، جو کسی بھی صحابی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ غزوہ خندق، خیبر اور دیگر مارکوں میں بھی حضرت سعد نے اپنی شجاعت اور حکمت عملی سے اسلام کی خدمت کی، مگر آپ کی سب سے بڑی پہچان اسلامی تاریخ میں ایران اور عراق کی فتوحات سے جڑی ہے۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر نے حضرت سعد کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ آپ کی قیادت میں جنگ قادسیہ لڑی گئی جو تاریخ اسلام کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں فارس کی عظیم سلطنت کو زبردست شکست ہوئی۔ حضرت سعد اس وقت شدید بیماری کے باوجود میدان جنگ کی مکمل نگرانی کر رہے تھے اور اپنی فوج کو ہدایات دیتے رہے۔ ان کی قیادت، صبر اور توکل نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا کی۔ ایران کی فتوحات کے بعد حضرت سعد نے کوفہ کی بنیاد رکھی اور وہاں اسلامی ریاست کا مضبوط نظام قائم کیا۔ بعد ازاں انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ گورنری کے دوران آپ نے عدل، دیانت اور سادگی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آپ کے دروازے عام لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے، مظلوم کو انصاف ملتا اور طاقتور کو قانون کے آگے جھکنا پڑتا۔ اگرچہ بعد میں بعض لوگوں نے ناحق شکایات کیں، مگر حضرت عمر نے مکمل تحقیق کے بعد حضرت سعد کے کردار کو بے داغ پایا اور ان کی دیانت کی گواہی دی۔ حضرت سعد نہ صرف عظیم سپہ سالار اور منتظم تھے بلکہ ایک صاحب علم صحابی بھی تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیثیں روایت کی اور تقوی، زہد اور دعا میں خاص مقام رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ان لوگوں میں سے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔
حضرت سعد دنیاوی جاہ و منصب کے باوجود سادہ زندگی گزارتے، آخرت کو ہمیشہ مقدم رکھتے اور فتنوں کے زمانے میں کنارہ کشی اختیار کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وفات تقریباً 55 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق میں ہوئی۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے آخری صحابی تھے جنہوں نے وفات پائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت سعد کی پوری زندگی ایمان، صبر، شجاعت، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عدل و انصاف کا روشن نمونہ ہے۔ ان کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو حق کو پہچان کر اس پر ثابت قدم رہے، مشکلات سے نہ گھبرائے اور اپنی صلاحیتوں کو دین اور امت کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کے لیے قربانی دینا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، عدل اور انصاف قائم رکھنا اور علم و کردار میں اعلیٰ معیار کو اپنانا سب سے بڑی فضیلت ہے۔ چاہے میدان جنگ ہو یا حکمرانی یا دین کی خدمت کا موقع، ہمیشہ سچائی، بہادری اور دیانتداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان کی مثال ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ایمان، شجاعت اور عدل ہے، اور یہ اصول زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔